اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست کامران علی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آج میرے ساتھ میری بہت ہی اچھی دوست اور ہماری آج کی گیسٹ پروگرام میں طلت کاشف صاحبہ، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں کامران صاحبہ؟ الحمدللہ بہت شکر ہے اللہ پاک کا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سانیہ مچ میں جو شہید ہوئے شہداء کی لواحقین کے ساتھ جو اپوزیشن کے لوگوں نے سیاست کی، ان کو ورگلانے کی کوشش کی اور ان کو الٹا سیدھا سبق پڑھایا کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آ رہے آپ کے پاس۔ اس موضوع کو ہم لے کے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو میں پہلے سٹارٹ کرتا ہوں طلت صاحبہ سے کہ وہ تھوڑے سی روشنی ڈالیں کہ یہ کیا حالات ایسے اتنے گمبھیر کیوں ہو گئے اور ملک میں اتنا شور شرابہ کیوں ہو گیا۔ نارملی تو وزیر اعظم جب کوئی سانیہ ایسا ہو جائے تو وزیر اعظم کا جانا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس جگہ پہ خاص طور پہ یہ کیوں شرط کنڈیشن رکھتی گئی کہ وزیر اعظم جائیں گے تو وہ دفنائیں گے؟ جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس میں ظاہر سے بات ہے کہ جن کے ساتھ حادثہ بیسکلی ہوا، یہ ان لوگوں کی شرائط نہیں، ان کی شرائط جو تھیں وہ یہی تھی کہ اس طرح کے حادثے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، مچ کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ظلم ہوا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے، ان کی جو کوشش تھی بلوانے کی وزیر اعظم صاحب کو، وہ یہی تھی کہ وہ آئیں اور شیورٹی دیں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ لیکن اس ایک ان کے جو دھرنا تھا اس کو ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہے اس نے اتنا غلط سیاسی رنگ دے دیا۔ اور جیسے میں نے مریم صاحبہ کی وہ تقریر سنی تھی پہلے کہ میں وہاں جا رہی ہوں تو میں اس کو جو ہے پالیٹکس میں نہیں پڑیں گے ہم لوگ اس چیز میں، اور ہم کوشش کریں گے یہ بات ختم ہو جائے، لاشوں پہ ہم سیاست نہیں کریں گے۔ لیکن جب وہاں پر وہ گئی ہیں تو میں حیران رہ گئی کہ وہ ٹوٹلی بندی جو ہے اس نے فساد کرانے کی پوری کوشش کی، اس نے ٹوٹلی اس چیز کو چینج کر دیا۔ وہاں پہ کہتی ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نہیں آتے تو ہمیں 100 دن بھی بیٹھنا پڑے تو ہم بیٹھیں گے۔ تو وہ تو پوری کوشش میں تھی کہ کسی بھی طرح سے جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے کیش کیا جائے، اس کو گورنمنٹ کے خلاف یوز کیا جائے، جس میں اس کو بری طرح سے الحمدللہ ناکامی ہی اٹھانی پڑی۔ طلت جی، آپ نے کبھی محسوس ہی کیا ایسے کہ جب بھی نواز شریف یا اس کے حواریوں پہ کبھی مشکل وقت آتا ہے تو اس قسم کے حادثات جنم لیتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کبھی اس طرح سے لنک اپ کر کے دیکھا ہے کہ یہ اسی وقت ہی کیوں ہوتے ہیں جب نواز شریف کسی گرفت میں ہوتا ہے، یا ان کے حواری کیوں جب اس مشکل میں ہوتے ہیں تو ملک میں ہنگامے، ملک میں کوئی قتل ہو گئے، کوئی یہ کبھی ایسا سوچا آپ نے کبھی؟ سچ میں نے اس متعلق تو اتنا نہیں سوچا، لیکن یہ کہ جو بھی ہوا، دیکھیں جانے کہتے ہیں نا کہ کسی کی بھی جائیں، کسی بھی پارٹی سے جائیں، کسی بھی مسلک سے جائیں، لیکن افسوس اور دکھ سب کو ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر جانوں کے اوپر اگر یہ لوگ جس طریقے کے پالیٹکس شروع کر دیتے ہیں اس سے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ مریم نواز کو اتنا ہی دکھ تھا، اتنی ہی یہ جو اس کے اوپر اس نے پالیٹکس کی ہے، آپ یہ بتائیں جب یہ 3 جنوری کو یہ جب واقعہ ہوا ہے اس وقت اس رات میں وہ بیٹھی بھی وہاں پہ بھاگلپور میں جی پارٹی کر رہی تھی، میوزک پروگرام سن رہی تھی۔ کیا خیال ہے ان کو وہاں پہ خبر نہیں ملی کہ یہ ایسا سانیہ اتنا بڑا سانیہ ہونے کے بعد اگر آپ میوزیکل پروگرام میں بیٹھ کے انجوائے کر رہی ہیں اور اس کے بعد وہاں جا کے آپ معصوم بنتی ہیں، کہتی ہیں ہم آپ کے درد میں شریک ہیں، تو پھر ان سے پوچھو کہ جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا اس وقت کتنے لوگ اس وقت کتنے لوگ، اس وقت ان کی اپنی حکومت تھی، اپنی گورنمنٹ تھی، کیا یہ وہاں پہنچی؟ کیا ان کے ڈیڈ وہاں پہنچے؟ وہ تو وہاں کے اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم تھے، لیکن وہ کوئی بھی نہیں گیا۔ ان کی جو گندی پالیٹکس ہے وہ صرف اور صرف بغض عمران ہے، سمپل سی بات ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، میں اگر عمران خان صاحب کی پچھلی 30-40 سال کی زندگی کو ایسے سامنے رکھوں تو یہ بندہ بڑا مضبوط مرد ٹائپ کا آدمی، جو گھبراتا نہیں ہے، جو پریشان نہیں ہوتا، اور اس ہر بندے کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے نا۔ یہ بہت زیادہ غم والی جگہ پہ، جہاں پہ بہت زیادہ سینٹیمنٹل ماحول ہے، وہاں پہ نہیں جاتا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ان کے بہت ہی پیارے اور قریبی دوست نعیم الحق صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو کراچی جانا تھا اسلام آباد سے، تو خان صاحب نہیں گئے۔ خان صاحب کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ وہ جو ایک رونا دھونا، یہ ایک بڑا جوان مرد آدمی ہے، بڑا ایک
دلیر آدمی ہے اور وہ اس موقعوں سے بچتا ہے. خود انہوں نے, میں نے سنا ایک دفعہ انٹرویو میں کہ میں زندگی میں 2 دفعہ رویا. ایک دفعہ میرے رونا تب آیا جب میری ماں کی ڈیتھ ہو گئی, اور دوسری دفعہ میں تب رویا جب جمائمہ کے ساتھ میری علیحدگی کے پیپرز پہ میں نے سائن کیے, اور مجھے اس وقت بہت زیادہ دکھ تھا. میں زندگی میں 2 دفعہ میں گھبرایا. ایسا نہیں ہے کہ بندہ ساری عمر اتنا ہی مضبوط رہتا ہے. اب وہ خان جو جوانی والا خان تھا وہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ وہ اب غریبوں کا اتنا ہمدرد ہو گیا ہے, وہ غریبوں کے لیے کتنا وہ دکھ رکھتا ہے. اور وہ دیکھیں وہ جہاں پہ وہ فلاحی ٹرسٹ کے جو لنگر خانے بنے ہیں اس کو وزٹ کرتا ہے, اور ہر جگہ نہ صرف وزٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے بیچ میں بیٹھ کے آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھ لیں, نہ تو ہمارے پاس اس سے پہلے کبھی کسی نے غریبوں کے لیے سوچا, نہ لنگر خانے بنائے, نہ ہی ان کے رہنے کے لیے آرام گاہیں بنائی, نہ کوئی ان کے شیلٹر ہوم کا تو کوئی ذکر ہی نہیں تھا, کوئی تصور ہی نہیں تھا ہمارے ملک میں. اور ہیلتھ کارڈ دیکھیں نا, ہیلتھ کارڈ لوگوں کے لیے اتنے بڑے پیمانے پہ یہ جو کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا, وہ بھی ایک وزیر اعظم. کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے آج تک کوئی وزیر اعظم اس طرح سے بیٹھ کے ایک پلیٹ میں روٹی اور سالن رکھ کے ان کے غریبوں کے ساتھ کھا سکتا ہے اسی برتن میں اسی سالن کے ساتھ اسی حساب سے؟ تو اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ نہ تو اس میں غرور ہے, نہ اس میں کوئی تکبر ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کو نچلے درجے کا نہیں محسوس کرتا, اور ان کو یہی ساری باتیں جو ہیں ہماری اپوزیشن کو برداشت نہیں ہو رہی ہیں. جی ہاں, اور یہ لوگ جو ہیں, یہ پتہ ہے آپ کو, یہ مری میں کھانا جو جاتا تھا ہیلی کاپٹروں پہ ان کا کھانا جاتا تھا. اور ناظرین آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتا ہوں خان صاحب کی, کہ وہ ان کی ایک ایسی کرزمیٹک, ایک ایسی جادوئی صحیح اس کی ان کی ایک شخصیت ہے کہ وہ جن کے درمیان چلے جاتے ہیں وہ سارے ان کے ہو جاتے ہیں. وہ ان سے اتنی چاہت لوگ کرتے ہیں. اس شخصیت سے, عمران خان کی شخصیت میں ایک ایسا جادو ہے, جہاں چلا جاتا ہے, وہ گراؤنڈ میں تھا, اسٹیڈیم میں تھا, مرد تو مرد, خواتینوں کے جو ہمارے پاکستان میں لیڈیز کی جو ایک جگہ ہوتی تھی لیڈیز کے لیے, وہ علیحدہ سے رکھتے تھے. تو خواتین کبھی پھول پھینک رہی ہیں, کوئی رومال پھینک رہی ہے, کوئی دوپٹہ پھینک رہی. وہ ایک ایسا شخص تھا کہ لوگوں کا, اس کو ساری دنیا کا پیار ملا ہمیشہ. میں نے بہت سارے ایسی بھی جگہ دیکھی, خان صاحب کہیں افسوس کرنے گئے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا وہ بہت کم جاتے ہیں, لیکن اگر وہ گئے ہیں تو جو کچھ شہداء ہیں یا جو چلے گئے اس دنیا سے, ان کے لواحقین یا ان کے بچے خان صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنا دکھ بول گئے, اور وہ ان کے ساتھ خوش ہو کے تصویریں بنا رہے ہیں. تو اس شخص میں نہ تو, ہاں ایک چیز اس میں ضرور ہے, آپ اسے بلیک میل نہیں کر سکتے. جب بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی, اگر میں ایسا نہیں کام کروں گا تو یہ دفنائیں گے نہیں, یہ اس نے محسوس کیا. وہ بھی بلیک میلنگ نہیں بیسکلی آپ کہیں گے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا, ایک میں طلعت صاحب آپ کی ایک سیکنڈ بات رکھتا ہوں, ایک ریت نہ بن جائے اس بات کی کہ 4 بندے وہاں مر گئے, ملک کا وزیر اعظم نہیں جائے گا تو وہ 4 بندے نہیں دفنائیں گے. اگر ایک دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہر دفعہ اللہ معاف کرے, توبہ استغفر اللہ, ایسا کوئی واقعہ کسی کے ساتھ نہ آئے, تو یہ تو ایک ریت سی بن جائے گی نا. لوگ لاشوں لے کے بیٹھے ہوں گے, وہ تو -6 تھا وہ وہاں پہ ٹیمپریچر, وہ سم ہاؤ ڈیڈ باڈی کو اتنا ٹیمپریچر میں رہا کہ وہ خراب نہیں ہوئی. آپ پنجاب میں کسی گرم علاقے میں ایسا ہے پناہ ہو جائے, آپ سڑک پہ لے کے بیٹھ جائیں, ڈیڈ باڈی کا برا حال ہو جاتا ہے, وہ پھٹ جاتی ہے. تو آپ یہ چیز ریت نہیں بنی ہے, اس لیے خان صاحب نے کہا آج دفناؤ, میں آج ہی آ جاتا ہوں, اور خان صاحب نے ان کی وہ بات پوری کی. بالکل, انہوں نے اپنا جو کہا تھا اس کو پورا کیا, اور خان صاحب جاتے. لیکن اس طریقے سے واقعی میں ایک ملک کے وزیر اعظم کو آپ اس چیز کے اوپر, اور بیسکلی وہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں وزیر اعظم کو آ کے یہ آئیں گے تو پھر ہم سے بات کریں گے تو ہم دفنائیں گے. بیسکلی ان کو پیچھے سے جو لوگ تھے جو گیسولین ڈالنے والے, ان لوگوں نے اتنا بری طریقے سے وہ کر دیا کہ وہ معصوم لوگ ہیں وہاں پہ. بیسکلی ان لوگوں کے پاس اتنی عقل, اتنی سوچ نہیں ہے. ان لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ وہ زخموں کے اوپر ان کے پیارے گئے ہیں, ان کو ذہنوں میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح کی کوئی بات کریں جس سے مطلب ہماری چیزیں پوری ہوں. وہ تو اپنے غم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا غم بیچارے غلط کر رہے ہیں, لیکن لوگوں نے ان کو اتنا غلط طریقے سے لائک استعمال کرنا چاہا. لیکن الحمدللہ خان صاحب نے ایک پراپر طریقے سے ان کو جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. پہنچے وہ خواتین تھیں جب خان صاحب ان کے درمیان میں گئے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک خاتون کے لفظ, وہ ویڈیو جو ہے سم ٹائم تو یہ بالکل اس کو ایسے میوٹ کر دیتے ہیں تاکہ سنے نہیں, لیکن اس موقع کی جو ویڈیوز دیکھنے میں ملی وہ عورت کہہ رہی خان صاحب
آپ ہی تھے جس کا ہمیں انتظار تھا نا, آپ ہی ہماری آخری ہماری وہ تھے جو مدد کریں گے ہماری. ہمیں لگ رہا تھا ہوپ, آخری امید آپ تھے, آپ ہوں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے نا. لوگ ہم آتے ہیں یہاں پہ ضرور ہمارے پاس, ایسے بکا کے ہمیں چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کا اس لیے انتظار تھا کہ آپ ہماری امید ہو, آپ ہماری امید ہو. اگر ہم آپ کو اپنا دکھ بتائیں گے تو آپ اس کو شیئر کرو گے, اس کو ہمارے ساتھ اس کا مداوع کرو گے. تو خان صاحب نے ان کو دلاسا بھی دیا, اور الحمدللہ وہ سارے لوگ خان صاحب کے ساتھ راضی بھی ہیں. بالکل. اور بلکہ وہی میں نے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی یہ خاتون کہ آپ ہی ہیں جن سے ہمیں امید ہے, اور آپ ہی ہمارا آخری سہارا ہو, کیونکہ جتنا ظلم ہم سہ چکے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بہت لوگ آئے, بہت لوگ گئے, لیکن کسی نے کوشش نہیں کی. لیکن ہمیں آپ سے امید ہے اور ہمیں آپ پہ بھروسہ ہے. یہ ان کا بھروسہ ہے خان صاحب پہ کہ ان لوگوں نے اتنا زیادہ وہاں پہ اعتماد دیا, اور خان صاحب نے ان کو, کیونکہ جو ان کی جس طرح سے وہ چاہ رہے تھے, وہ ان کو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چل رہا تھا کہ جو ایک ان دونوں وہاں کے لوگوں کی اور خان صاحب کی کہ ہاں جناب انسیت بالکل بہت زیادہ انس تھا, وہ بڑا اچھا تھا. آپس میں ملن ساری کے ساتھ بڑے اچھے سے ملے خان صاحب کے ساتھ. تو ناظرین کہنا یہی ہے, اپوزیشن کتنی جگہ پہ ناکام ہوگی, صرف لوگوں کو اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. آج ہو جائے گا, کل ہو جائے گا, آر ہو جائے گا, پار ہو جائے گا, ہا پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی. کتنے نخرے کیے انہوں نے بنو کے جلسے میں. یہ وہ مولانا ڈیزل نے بنو کے جلسے میں, اگر میں یہ بات کروں, اور ایسے نہیں ہوگا جیسے کوئی سرکس لگا دیں نا, جو سرکس لکی رانی لگا دیتے ہیں کہیں کسی جگہ پہ, اور وہ ساتھ ساتھ کے گاؤں میں جا کے کہہ دیتے ہیں یہاں پہ رات کو شو ہوگا جی, 2 ببر شیر ہوں گے, اتنے گھوڑے ہوں گے, تو سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے جو مولانا کی تصویر کے ساتھ 6-7 خواتین کی تصویر لگائی, مریم کی تصویر, وہاں سے زرداری کی بیٹی کی تصویر, اور 6-7 خواتین کی تصویر لگا کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی کہ یہ آج بنو کے شو میں یہ ساری خواتین ہیں. اور یہ سارے میرے دیسی مولانا یہ سارے ڈنڈے سوٹے اٹھا کے وہاں پہ پہنچ گئے کہ بھی چلو, اور تو کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں, ان کا شو ہی جا کے دیکھتے ہیں. تو جب ان کو آگے سے دیکھنے کو نہ ملا, میں نے سنا وہ آپس میں لڑ پڑے, کوئی نہ کوئی بہانہ بنا, اور وہ آپس میں ڈنڈے سوٹے آپس میں شروع ہو گئے. تو دیکھیں یہ اس طرح سے بہکانے سے آپ سیاست میں خان کو نہیں بیٹ کر سکتے. آپ کر لو, آپ دعوے کر لو جھوٹے. سینٹ کے الیکشن بالکل آ گئے جس میں آپ حصہ نہیں لینا چاہ رہے تھے, آپ اس سے پہلے گورنمنٹ کو گرانا چاہ رہے تھے, اب آپ سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہو ہیں جی. تو کتنی دفعہ گرو گے, اور کتنی دفعہ آپ ذلیل ہونے کے بعد پھر اسی طرح بے شرموں کی طرح سے چہرے لے کے پھر وہی نانی آ جاتی ہے سڑک کے اوپر میک اپ کر کے, ہاں جی, کہ بھئی آ جاؤ جی میرے نواز شریف میرے شیرو. اس طرح سے سیاست نہیں ہوگی پاکستان میں. اب دنیا بہت سمجھدار ہوگی. بات یہ ہے کہ چلو اگر یہ لوگ خان صاحب کو برا کہتے ہیں, میں مان لیتی ہوں, چل ٹھیک ہے برا ہے کیا, لیکن میرے پاس کوئی اور چوائس ہے؟ جن کو آلریڈی 30 سالوں ہم لوگ بھگت چکے ہیں, اگر ہمیں خان صاحب کو چھوڑ کے واپس ان کے پاس جانا پڑے تو میرا خیال ہے ہوئے ہم لوگوں کی زندگی. جی ہاں, جی ہاں, دیکھیں نا وہ لوگ جنہوں نے 30 سال میں ایک ہاسپٹل اپنے لیے ہاسپٹل, شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے. ایک پاکستان کا وزیر اعظم امریکن ایئرپورٹ پہ جاتا ہے اور وہ تلاشیاں دیتا ہے, تو کیوں نہیں واپس آ جاتے ہو وہاں سے؟ اور تمہاری ایئر لائنز اپنی ہے, سنا ہے بھئی اپنی ایئر لائنز کال کرو, اپنی پلین اپنے لیے واپس لاؤ, اور کہو جی میری ملک کی عزت خراب ہو رہی ہے, میں تو اس طرح تلاشی دینے, میں وزیر اعظم ایک ملک کا, میں نے اگر تلاشی دے کے گزرنا تو آپ تلاشی دے کے آتے ہو. آپ تو جس کو رکا دے کے بھیجتے ہو, ہم بغیر کسی تلاشی سے گرین سگنل کے بغیر باہر سے بھیجتے ہیں آپ کا سامان. ان کا جو سامان آتا ہے وہ باہر سے جاتا ہے, کوئی چیک کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی, اور یہ بشرم وہاں جاتے ہیں تو اپنے جوتے اور پتہ نہیں کیا کیا اتار کے ان کو کہتے ہیں کہ بھی ہمیں چیک کر لو, کیا لے کے جا رہے ہیں, بم لے کے جا رہے ہیں. تو اندازہ کرو اپنی سوچ کا, یہ اس سے آگے نہیں ہے ان کی اوقات. اور خان صاحب الحمدللہ ان ملکوں کا دورہ ہی نہیں کیا جہاں جو ان کی عزت نہیں ہے, وہ نہیں گئے. جہاں ان کو لوگوں نے پیار دیا صرف وہیں گئے. جی ہاں بالکل, ہونا تو یہی سب کچھ چاہیے, لیکن ان کے ساتھ یہ بس یہی ہے نا کہ جو ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اس نے نواز شریف نے آنا نہیں ہے وہاں سے, کہاں کی بیماری, کدھر کی بیماری, ساری چیزیں اب کچھ نہیں ہے. ابھی اگر وہ پاکستان میں آ جائے گا پھر دیکھیے گا کہ پھر وہی دوبارہ سے شروع ہو جائے گا, جناب ان کی پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو رہی ہیں, وہ بیمار ہیں, وہ مرنے والے ہیں, اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
اور ابھی آپ دیکھ لیجئے لندن میں مزے سے وہ پھرتے پھر رہے، کبھی کافی شاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی واک کر رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹلز نہیں گئے، ایڈمٹ نہیں ہوئے. جو پاکستان میں بندہ مرنے کو آ گیا تھا، وہ ہاسپٹل وہاں پہ لندن جا کے علاج کے لیے غرض سے جو گیا تھا، ایک دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوا. تو یہ تو ان کی کہتے ہیں کہ اصلیت ہے. نہیں، نہ صرف یہ، ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کرنٹلی، جو ایک اخبار نویس نے ان سے پوچھا، سنا جی آپ کا وہ لائسنس جو ہے، وہ لائسنس کہتا ہوں پاسپورٹ جو ہے اس کو منسوخ کرنے جا رہی گورنمنٹ. تو آگے سے ہنس کے جواب دیتے ہیں یہ بہت پیچھے، ہم ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں. وہ آگے کہاں نکل گئے ہیں؟ آپ سعودیہ چلے جاؤ گے ملک چھوڑ کے، آپ کو کہیں جگہ نہیں ملے گی. جیسے کہ وہ نعیم بخاری صاحب کہا کرتے ہیں، آپ جدے بھی چلے جائیں لوگ وہاں پہ بھی جوتے ماریں گے. آپ دیکھیں گھر، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ گھر کے نہیں رہتے تو گھاٹ کے بھی نہیں رہتے. بیسکلی بات یہی ہے کہ آپ وہ دھوبی کے، سوری ٹو ایکسکیوز مائی ورڈ، لیکن دھوبی کا کتا بن جاتے ہیں. تو ایگزیکٹلی یہاں پر اس وقت وہی صورتحال ہے اور وہی ان کا حال ہے. کیونکہ جب آپ اپنے ملک سے آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کی بیس کیا ہے، آپ وہاں سے بھاگے ہوئے ہو، چوری چھپے آپ کہتے ہیں کہ بس وہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں، اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ نے واپس آنا نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں. لیکن تھینکس ٹو خان صاحب، میں یہ کہوں گی کہ عوام کے اندر اب اتنا شعور آ گیا ہے، اتنا جو ان کے ناکام جلسے ہوئے ہیں اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ لوگ یہ جان گئے کہ پبلک کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ صرف بکواس کرتے ہیں ہر چیز پہ. ان کو صرف بولنے کا شوق ہے اور صرف اپنی کرپشن بچانے کا شوق ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو طلعت بھی بتا رہی تھی کہ ان کو صرف اپنی کرپشن بچانے سے غرض ہے اس وقت، اور ان کا کوئی مطلب نہیں پاکستان سے، انہوں نے واپس بالکل نہیں آنا. لیکن یہ وہ گدھ کی طرح سے، وہ ایک جو بیٹھی رہتی ہے تاڑ میں کہ جب شیر کو کھا کے تو جائے گا تو میں وہ جا کے نوچوں گی، اس کی طرح سے پاکستان نوچنے کے لیے یہ لوگ گدھ کی طرح سے اب کسی کونے میں چھپ کے بیٹھے ہیں، اور یہ صرف نوچنے کے لیے انتظار میں ہیں کہ کوئی ہمیں شکار ملے اور ہم کھائیں. آپ سب مل کے دعا کریں، ہم سب مل کے دعا کریں، اللہ پاک ہمارے پاکستان کی خیر ہو. اللہ پاک ہمیں وہ سیاستدان نصیب کر جو اس ملک کی خیر مانگتا ہے. آپ کسی کا نام لیے بغیر بھی اگر ایسی دعا کریں تو اللہ پاک آپ کی دعا سنے گا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے آپ کا خود اچھا ہونا. بالکل ضروری یہی ہے. وہ جیسے آپ کی قوم ہے اس طرح کے آپ کے سربراہ ہوں گے. صحیح بات ہے. تو اچھی قوم بننے کے لیے کچھ اچھا کرنا ہے، اور اچھا کرنے کے لیے سب سے پہلے سچ بولنا. ہمیں اچھا ہونا ہے، کیونکہ اگر ہم خود اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ہم کسی اور کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. چوری ہم نے کرنی ہے، رشوتیں ہم نے دینی ہے، ہر چیز کے اوپر ہم نے کوشش کرنا ہے کسی بھی طرح سے ہمارا کام ہو جائے. ہم غریب کے پیسے ہم نے مارنے. آپ خود اگر سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو فکس کریں گے کہ جناب کسی غریب کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو پیسے دیں گے، تو پھر کہتے ہیں نا کہ آگے ایک کڑی سے کڑی چلتی ہے. ایک اچھائی پھیلاؤ تو پھر اچھائی پھیلتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو فکس نہیں کر سکتے تو ہم کسی اور کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. میرا تو یہی کہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ اپنی ماں باپ کی، اگر بچے جو ہیں ان کے لیے آخر میں ان کے لیے ایک بات کہتا چاہوں گا. جو مائیں ہیں پاکستان میں، سچ میں ان کو سنتا ہوں جب میں دل خون کے آنسو ہوتا ہے. مائیں ساری پریشان ہیں اور بچے یا تو میڈیا پہ کسی نہ کسی چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ماں باپ کی بات نہیں سنتے. اگر آپ نے آنے والا دور آپ کا دور ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے تو آج موقع ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں، بڑھ کے کام کریں تاکہ ان کا سورس بن جائے، ان کے ایک ایسا ان کا ذریعہ بن جائے جو ان کی مدد کرے تاکہ باپ کو بھی سکھ کا سانس ملے اور گھر میں ایک خوشیاں آ جائیں. تو بہت ساری پاکستان دیش کے لیے دعائیں. ناظرین اجازت چاہتے ہیں؟ بالکل چلیں، ہے نا جی. طلعت صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ. بہت اچھی ڈسکشن رہی اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.